بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان 5 چیزوں کے بارے میں بات کریں گے جن کی ایجاد نے 21ویں صدی کو جدید ترین بنا دیا ہے۔ اگر یہ چیزیں ایجاد نہ ہوتی تو انسان کو اتنی سہولت نہ میسر ہوتی۔ یہ چیزیں کون سی ہیں، کب، کس نے بنائی اور کس شکل میں بنائی گئی تھی، اور آج ہماری روزمرہ زندگی میں کیوں ضروری ہیں؟ مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ نمبر 1، موٹر کار یا گاڑی۔ 1 صدی سے زائد عرصہ گزر جانے کے باوجود بھی یہ گاڑی ہماری روزمرہ زندگی کا اہم ترین حصہ قرار دی جاتی ہے، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان گاڑیوں میں کچھ جدت ضرور آئی ہے۔ دنیا کی پہلی موٹر کار نیکولس جوزف گینگوٹ نے 1799 میں بنائی تھی۔ نیکولس جوزف کا تعلق فرانس سے تھا۔ دنیا کی پہلی گاڑی بھاپ پر چلتی تھی۔ اس کے 3 پہیے تھے اور یہ سست رفتار اور بھاری بھی تھی۔ پٹرول سے چلنے والی پہلی کار کارل بینز نے 1885 میں ایجاد کی۔ کارل بینز کا تعلق جرمنی سے تھا۔ اس گاڑی میں 3 آدمی بیٹھنے کی گنجائش تھی، جو 3 پہیوں سے چلتی تھی۔ اس میں 1 ہارس پاور کا انجن استعمال کیا گیا تھا۔ بینز پیٹنٹ موٹر کار پہلی آٹو موبائل کار تھی۔ ابتدائی کاروں میں لکڑی کے پہیے استعمال ہوتے تھے۔ ٹیوب لیس ٹائر دنیا میں پہلی مرتبہ بی ایف گڈ ریچ کمپنی نے متعارف کروائے۔ 4 پہیوں والی پہلی کار کارل بینز نے اور مشہور لگژری کار مرسیڈیز بھی کارل بینز نے بنائی۔ دنیا بھر میں موٹر کاریں بنانے والی سب سے پرانی کمپنی ڈیملر 1895 میں قائم ہوئی تھی۔ 1906 میں ایک مشہور برطانوی کھلاڑی آربل چارلس رولز نے ایک انجینئر ہنری رائل رائس کے ساتھ مل کر کاریں بنانا شروع کی۔ ان کی کار رائل رائس کار دنیا کی سب سے مہنگی کاروں میں شمار ہوتی ہے۔ رائل رائس کار کو UAE کی پہلی ریاستی کار ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ کارل بینز کے نام پر ہی اس ایجاد کو کار کا نام دیا گیا ہے۔ دنیا میں سب سے پہلی بنائی جانے والی کاروں کی شیپ کچھ اس طرح کی تھی، جبکہ موجودہ دور میں جدید ترین ٹیکنالوجی کے حامل اور تیز ترین سفر کرنے کی صلاحیت رکھنے والی مختلف کمپنیوں کی گاڑیاں مارکیٹ میں موجود ہیں۔ نمبر 2، ہوائی جہاز۔ موجودہ دور میں ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرنے کے لیے سب سے بہترین ذریعہ ہوائی جہاز کو سمجھا جاتا ہے، جو نہ صرف آپ کو بہت ہی کم وقت میں اپنی منزل مقصود تک پہنچا دیتا ہے، بلکہ اس کا سفر بھی بہت ہی آرام دہ اور محفوظ ترین سمجھا جاتا ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلا ہوائی جہاز کب اور کس نے بنایا تھا؟ دنیا کا پہلا کامیاب اڑان بھرنے والا ہوائی جہاز تیار کرنے کا سہرا آرول رائٹ اور وربر رائٹ 2 بھائیوں کے سر پر جاتا ہے۔ اس جہاز نے کامیابی سے 17 دسمبر 1903 کو اڑان بھری تھی۔ یہ دونوں بھائی امریکہ کے رہنے والے تھے اور بعد میں ہوائی جہاز کی ایجاد کے حوالے سے رائٹ برادرز کے نام سے مشہور ہوئے۔ ان کے تیار کردہ جہاز میں پٹرول انجن نصب تھا، جو ہوائی جہاز کے دونوں بازوؤں میں لگے ہوئے پنکھوں کو گھماتا تھا۔ ان کی پہلی کامیاب اڑان صرف 12 سیکنڈ پر مشتمل تھی۔ ان کے جہاز نے 12 سیکنڈز میں 120 فٹ کا فاصلہ طے کیا تھا، لیکن یہ 12 سیکنڈ کی اڑان آگے چل کر جہازوں کی دنیا میں انقلاب برپا کرنے کے لیے ایک سنگ میل ثابت ہوئی۔ رائٹ برادرز نے پہلا جہاز 1900 میں تیار کیا تھا، لیکن اس جہاز نے کوئی خاص کامیابی حاصل نہ کی کیونکہ اس کے ڈیزائن میں کافی خامیاں تھیں۔ 1901 میں انہوں نے دوبارہ ایک اور جہاز تیار کیا جو پہلے سے کافی بہتر ڈیزائن کا حامل تھا، لیکن اس میں بھی کچھ خامیاں موجود تھی جس کی وجہ سے یہ بھی اڑان نہ بھر سکا۔ 1902 کے آخر تک ان دونوں بھائیوں نے 100 سے زائد دفعہ جہاز کو اڑانے کی کوشش کی اور کئی بار ان کے ڈیزائن کردہ جہاز کریش کر گئے، جن کو ریپیئر کرنے میں ان کو کئی دن لگے۔ آخر کار ان کی محنت رنگ لائی اور 17 دسمبر 1903 کو انہوں نے 12 سیکنڈ تک اپنے جہاز کو ہوا میں رکھ کر کامیاب تجربہ کیا۔ اس دن انہوں نے کئی دفعہ اپنے جہاز کو اڑان بھرائی۔ اپنے جہاز کو آخری دفعہ 59 سیکنڈ تک ہوا میں رکھ کر 852 فٹ کا فاصلہ طے کیا۔ اس کے بعد کئی سالوں تک یہ دونوں بھائی اپنے جہاز کو بہتر سے بہتر بنانے میں کوشاں رہے۔ 1905 میں انہوں نے اپنے جہاز کو 39 منٹ تک اڑا کر اپنا بہترین ریکارڈ قائم کیا۔ 1908 کو انہوں نے فرانس کے لیے ایک پبلک فلائٹ کا کامیاب تجربہ بھی کیا، جس سے دنیا کی نظریں ان دونوں بھائیوں پر مرکوز ہو گئی۔
1909 میں US آرمی نے اپنے لیے ان سے پہلا جہاز خریدا، جس کے بعد انہوں نے رائٹ کمپنی کی بنیاد رکھی۔ 1912 میں ولبر رائٹ کا ٹائی فائٹر سے انتقال ہو گیا، جبکہ آرول رائٹ کا انتقال 1948 میں ہوا۔ موجودہ دور میں جہاز جدید ترین شکل میں موجود ہیں، جبکہ انہیں ہوائی سفر کے ساتھ ساتھ ملکی دفاع اور کئی دوسرے کاموں میں بھی خاص اہمیت حاصل ہے، جبکہ سائنسدان آواز کی رفتار سے بھی تیز اڑان بھرنے والے طیاروں پر کام کر رہے ہیں، جو کہ بہت جلدی آپ کو فضا میں نظر آئیں گے۔ نمبر 3، کمپیوٹر۔ 20ویں صدی میں کمپیوٹر کے بغیر زندگی گزارنا عملی طور پر تقریباً ناممکن ہے۔ آج تقریباً ہر گھر میں ہی کمپیوٹر موجود ہے۔ اس کے علاوہ کمپیوٹر روزمرہ زندگی گزارنے کے لیے براہ راست اور بلا واسطہ ہماری زندگی میں مدد کرتا ہے۔ بینکوں، اسکولوں اور دوسرے تعلیمی اداروں، سرکاری اداروں، حتیٰ کہ دکانوں اور ریستورانوں پہ بھی آج کل کے دور میں کمپیوٹر حساب کتاب کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن کیا آپ نے کبھی یہ جاننے کی کوشش کی یا آپ کو یہ معلوم ہے کہ دنیا کا سب سے پہلا کمپیوٹر کس نے اور کب بنایا تھا، اور اس ٹائم یہ کس شکل اور کتنے حجم میں ہوتا تھا؟ سب سے پہلے تو آپ یہ جان لیں کہ کسی بھی ڈیوائس کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کمپیوٹر کی پہلی شکل تھی۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ کمپیوٹر کی تاریخ کے ساتھ ساتھ کچھ تبدیل ہوتی رہی ہے، اور اسی وجہ سے یہ ناممکن ہے کہ کسی ایک کمپیوٹر کو پہلا کمپیوٹر کہا جا سکے۔ مثلاً کئی ڈیوائسز جن کو کبھی کمپیوٹر تسلیم کیا جاتا تھا، آج وہ کمپیوٹر تسلیم نہیں کی جاتی۔ بہرحال ابھی ہم بات کر رہے ہیں کونراڈ زوسے کی بنائی جانے والی ڈیوائس کے بارے میں، جسے دنیا کا پہلا کمپیوٹر کہا جاتا ہے۔ جرمنی کے کونراڈ زوسے نامی ایک شخص کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے دنیا کا پہلا پروگرامیبل کمپیوٹر 1936 میں بنایا اور اس کمپیوٹر کا نام Z1 رکھا۔ موجودہ دور میں کمپیوٹر کو بآسانی کہیں بھی لے کر جا سکتے ہیں، لیکن اپنے ابتدائی ایام میں اس کا حجم تقریباً ایک کمرے کے برابر ہوا کرتا تھا، اور اسے چلانے کے لیے زیادہ الیکٹرسٹی اور ایک سے زائد افراد کی ضرورت ہوتی تھی، جبکہ اس میں سٹوریج کیپیسٹی اور پروگرامنگ آج کے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر تھی۔ نمبر 4، کیمرہ۔ دور حاضر میں کیمرے کو بھی ایک اہم ترین ڈیوائس کے طور پر جانا جاتا ہے۔ کیمرہ بھی ہماری روزمرہ زندگی کا ایک لازمی جز بن چکا ہے۔ شروع میں تو کیمرے کو صرف فوٹوگرافی کے لیے ہی استعمال کیا جاتا تھا، مگر وقت کے ساتھ ساتھ اس میں جدت آتی رہی۔ موجودہ دور میں فلم سازی سے لے کر سیکیورٹی تک کے اہم ترین کام بھی کیمرے سے ہی لیے جاتے ہیں۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ کیمرے کا موجد کون ہے اور اسے کس دہائی میں بنایا گیا تھا؟ فرانس کا جوزف نیپس وہ پہلا شخص تھا جس نے 1826 میں کیمرہ ایجاد کیا اور دنیا کی پہلی تصویر کھینچی۔ اس تصویر کی کاپی آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں، جبکہ اصل تصویر ٹیکساس یونیورسٹی امریکہ کی لائبریری میں موجود ہے۔ جوزف نیپس کے بعد جارج ایسٹ مین وہ شخص تھا جس نے 1897 میں کوڈک ایجاد کیا اور کیمرے کی تیاری کمرشل بنیادوں پر ممکن بنائی۔ یہ پہلا پورٹیبل اور فولڈنگ کیمرہ تھا جسے بآسانی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جا سکتا تھا۔ 1934 تک اس ماڈل کے 3 لاکھ کیمرے فروخت ہوئے، لیکن اس وقت تک تصویروں کی پرنٹنگ تک عام آدمی کی رسائی نہیں تھی۔ کیمرے کی فلم مکمل ہونے پر کیمرہ کوڈک فیکٹری واپس بھیجا جاتا تھا، جہاں تصویریں دھوئی اور پرنٹ کی جاتی تھی۔ پھر ان تصویروں کو کیمرے اور نئی فلم کے ساتھ صارف کو بھیجا جاتا۔ جارج ایسٹ مین نے 1900 میں سستا ترین بیرونی کیمرہ بنایا، جس کی قیمت صرف $1 تھی۔ اس سستے کیمرے کی بدولت عام عوام کی رسائی بھی کیمرے تک ممکن ہوئی۔ 1975 میں کوڈک کے انجینئر سٹیون نے پہلا ڈیجیٹل کیمرہ بنایا۔ اس وقت تک بہت سی دیگر کمپنیاں بھی کیمرہ بنانے کی اس دور میں شامل ہو چکی تھی، اور کیمرہ روز بروز بہتر سے بہترین کی طرف سفر کر رہا تھا۔ اس ایک ایجاد نے انسانی زندگی میں انقلاب برپا کر دیا۔ لوگوں نے کیمرہ اٹھایا اور دنیا کے کونے کونے تک پہنچ گئے۔ جنگلی جانوروں کی تصویریں اور ویڈیوز سامنے آئیں۔ شہر کے باسی پہلی مرتبہ جانوروں کی زندگی دیکھ رہے تھے۔ شیر اور ہاتھی سے لے کر چونٹی تک ہر جانور کی زندگی پر ڈاکومنٹری فلم بنائی گئی۔ واٹر پروف کیمروں کی ایجاد ہوئی تو سائنسدان کیمرہ لے کر سمندر کی گہرائیوں میں اتر گئے۔ انسان پہلی دفعہ سمندری مخلوق سے متعارف ہو رہی تھی۔ جانوروں کی، مچھلیوں کی، حشرات کی اور پودوں کی ہزاروں نئی اقسام دریافت کی گئیں۔ فلم انڈسٹری بھی کیمرے کی بدولت ہی وجود میں آئی، اور آج ہالی ووڈ فلمیں پاکستان کے بجٹ سے بھی زیادہ منافع کما رہی ہیں۔ کیمرہ چاند پر پہنچا، مریخ پر پہنچا اور ہمیں نئی دنیا کی سیر کرا دی۔
लाखों करोड़ों नूरी साल के फासले पर वाक़ कहकशाओं और सितारों से मुतारफ़ करवाया। सीसीटीवी कैमरों ने हर जगह सिक्योरिटी यकीनी बनाई। मुजरमों को पकड़ने में सबसे ज़्यादा अहम किरदार सीसीटीवी कैमरों का ही है। आजकल कैमरा हर इंसान की जेब या हाथ में मोबाइल की शक्ल में मौजूद रहता है। नंबर 5, मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन को सेल फ़ोन भी कहा जाता है और ये जदीद तरीन टेक्नोलॉजी की मदद से तैयार की जाने वाली एक ऐसी बरकी डिवाइस है जिसके ज़रिए टेलीफोन का इस्तेमाल आज़ादाना और दौरान हरकत व सफ़र किसी भी जगह बिला किसी काबिल दीद राब्ते यानी तार वगैरह के बगैर किया जा सकता है। मौजूदा दौर में मोबाइल फ़ोन के बगैर ज़िंदगी गुजारना तकरीबन नामुमकिन हो चुका है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि दुनिया का सबसे पहला मोबाइल फ़ोन कब और किसने बनाया था? मोबाइल फ़ोन की सबसे पहली कॉल किसने और किसे की थी? अपनी शुरुआत के दिनों में ये फ़ोन किस शक्ल में था? दुनिया का पहला मोबाइल फ़ोन मेट्रोला का डीनाटेक 8000X था, जिसे 1983 में इस कंपनी के एक सीनियर अदादार मार्टिन कॉपर ने तैयार किया था। इस फ़ोन में सिर्फ 30 नंबरों को स्टोर किया जा सकता था, जबकि इसका वज़न 1.1 किलोग्राम और 30 मिनट तक बात की जा सकती थी, जबकि उस टाइम इसकी कीमत $4000 थी। पहली मोबाइल फ़ोन मार्टिन कॉपर ने डॉक्टर जॉयल एस एंगल को 3 अप्रैल 1973 को अपने ज़ेरे तकमील डीनाटेक मोबाइल फ़ोन के ज़रिए की थी। दुनिया का पहला स्मार्टफोन 17 अगस्त 1994 को मारूफ कंपनी IBM ने मुतारफ़ करवाया था, जिसका नाम पहले एनेगलर रखा गया था, मगर बाद में इसे साइमन पर्सनल कम्युनिकेटर कहा जाने लगा। ये मार्केट में मौजूद पहला टच स्क्रीन फ़ोन था जिसे स्टाइलस या उंगली की मदद से आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता था, जबकि इसमें कैलेंडर, कैलकुलेटर, एड्रेस बुक और नोट पैड जैसे फंक्शन इंस्टॉल थे। मौजूदा दौर में आप अपने मोबाइल में मौजूद व्हाट्सएप एप्लीकेशन के ज़रिए दुनिया में मौजूद किसी भी इंसान से, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद हो, लाइव वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप के अलावा भी हमारे मोबाइल फ़ोन में सैकड़ों के हिसाब से ऐसी एप्लीकेशंस मौजूद हैं जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी को आसान बनाने में हमारी मदद कर रही हैं। वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर नए आने वाली मालूमाती वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज़।